امت محمدیہ کو ليلۃ القدر کیوں عطا ہوا؟ تو اس کا واقعہ میں آپ لوگ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ليلۃ القدر اس وجہ سے عطا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، عابد تھا، دیندار تھا، پرہیزگار تھا، تو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو یہ واقعہ سنا رہا تھا، تو صحابوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے 1000 مہینے جو ہے نا عبادت کیا۔ تو صحابوں کے دل میں تعجب پیدا ہو گیا، اور یہ دل میں سوچ رہے کہ وہ جو ہے نا ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گیا تھا اور ہم پیچھے، اور اس نے جو ہے نا نیکی زیادہ کمایا اور ہم نے کم کمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جو ہے سورۃ القدر کو نازل کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم، کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے نا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ادھر جب نے اللہ رب العزت نے سورت کو نازل کیا تو صحابوں کو پتہ لگ گیا کہ ادھر جو ہے نا رمضان مبارک میں جو لیلۃ القدر رات ہوتے ہیں وہ 1000 مہینوں جو عبادت سے جو ہے نا افضل ہے۔ تو صحابہ جو ہے نا پھر ہر مہینے ہر سال جو ہے نا رمضان مبارک میں آخری عشرے میں جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے، عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی عبادت کر لے، ذکر کر لے، اذکار کر لے، تلاوت کر لے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ آخری عشرہ ہے اور اس میں جو ہے نا معافی، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ دوسرا سال پھر رمضان یا آئے گا یا نہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور آخری دن وغیرہ جو آپ لوگ جس سے ناراض ہے اس سے صلح کر لے، جو جتنے گناہ انسان سے ہوئے، غیبت کیا، جھوٹ بولے کسی سے، تو آپ فوراً جو ہے نا اس سے معافی مانگ لیں، اور جو آخری عشرہ ہے تو اس میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ عبادت کر لے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا لیلۃ القدر اس وجہ سے عطا ہوا کہ بنی اسرائیل میں وہ آدمی تھا، اس نے بہت زیادہ ذکر کیا تھا، عبادت کیا تھا، تو صحابوں کے دل میں تعجب پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے زیادہ نیکی کیا اور ہم نے